السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ بہت بڑی خبر ہے، ایک ایسی خبر جو مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف دہ ہونے جا رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے فلسطین کا سودا کرنے کے بعد عرب ممالک بالخصوص متحدہ عرب امارات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کا سودا بھی کر دیا ہے۔ یہ بڑی اہم اور بڑی دلخراش خبر ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے فرانس کی حمایت کر دی ہے اور ایمینوئل میکرون کے بیان کو 100% درست قرار دے دیا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کہ جرمن جو نیوز ایجنسی ہے DW، اسے انٹرویو میں متحدہ عرب امارات کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے یہ کیا کہا، کیوں کہا، اور ترکی کی جو نفرت میں اور ترکی سے دشمنی نبھانے میں یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کا سودا بھی کر چکے ہیں۔ اس پر بھی آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اب آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا۔ ایک جانب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے تمام تر اسلامی ممالک کے سربراہان کو خط لکھا اور بہت سے ممالک خاموش ہیں، کچھ ممالک بول رہے ہیں جن میں پاکستان اور ترکی سر فہرست ہیں، لیکن متحدہ عرب امارات نے خاموشی توڑی بھی تو فرانس کی حمایت کے لیے۔ یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب اگر اس بیان کی ہم ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ذرا متحدہ عرب امارات اور جو عرب ممالک ہیں ان کے کردار کی بات کریں۔ سب سے پہلے تو ابھی حال ہی میں جو ڈیل ہو رہی ہے، پیس ڈیل جسے کہا جا رہا ہے، نام نہاد امن معاہدہ کہا گیا ہے، امریکہ نے یہ کروائی، ٹرمپ نے یہ کروائی، اور اس میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ جو ڈیل ہوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، اسرائیل کے ساتھ یہ تاریخی ڈیل اسے قرار دیا گیا جس پر بہت سے مسلم ممالک نے احتجاج بھی کیا، اور یہ ڈیل جو تھی اس نے مسلمانوں کے اور بالخصوص فلسطینیوں کے جذبات جو ہیں انہیں مجروح کر دیا تھا۔ تو اس سچویشن میں اب ترکی جو تھا وہ بڑا کھل کے سامنے آیا، اس نے متحدہ عرب امارات کی مخالفت کی اور ترکی نے اسرائیل سے امن معاہدہ کرنے پر UAE سے سفارتی تعلقات جو ہیں معطل کرنے پر بھی غور شروع کر دیا تھا، اور واضح الفاظ میں اس پوری سچویشن میں ترک صدر رجب طیب ایردوان کا ایک بیان آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ سفارتی تعلقات ہم معطل بھی کریں گے، اور آگے جا کر انہوں نے یہ بھی بات کہی، اور اس کے علاوہ انہوں نے متحدہ عرب امارات سے اپنا سفیر بھی واپس بلا لیا، یعنی کہ ایک طرح سے سفارتی تعلقات جو ہیں ان میں بہت بڑی خلیج پیدا ہو گئی۔ ترکی کا کوئی اپنا مفاد نہیں تھا، لیکن ظاہری بات ہے انہوں نے فلسطینیوں کا سودا کیا اسرائیل کے ہاتھوں، متحدہ عرب امارات نے۔ اس کے بعد ترکی اور ایران وہ واحد ممالک تھے، دو اسلامی ممالک جنہوں نے کھل کر تعلقات بحال کرنے پر شدید مذمت کی تھی UAE کی۔ متحدہ عرب امارات کی کھلے لفظوں میں جن دو ممالک نے مذمت کی وہ ترکی اور UAE تھے۔ اب پاکستان کے عرب ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور پاکستان ان تعلقات کو خراب نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اپنا موقف ضرور واضح کیا، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، جو مرضی ہو جائے پوری دنیا تسلیم کر لے۔ لیکن حال ہی میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس عرب ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کس طرح کے ہو رہے ہیں اور ان کا ٹلٹ جو ہے وہ بھارت کی طرف ہو رہا ہے۔ تو اس سچویشن میں جو اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ہیں منیر اکرم، ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی یہ بات آپ کو بتا چکے ہیں، انہوں نے ایک بڑا دبنگ بیان دیا۔ انہوں نے صرف یہ بات نہیں کی، وائس آف امریکہ کو ان کا انٹرویو تھا اور اس کے جواب میں انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، انہوں نے عربوں کو دھوکے باز اور ڈرپوک بھی کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم عرب ممالک کی طرح فلسطینیوں سے دھوکہ نہیں کریں گے، ہم عرب ممالک کی طرح ڈر کے کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے، ہمارے اپنے مفادات ہیں، ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، ہم دنیا کے چند بڑے ممالک میں آتے ہیں، ہماری فوج ہے اور ہمیں کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا۔ وہ بیان بھی بڑا اہم تھا کیونکہ اس میں پاکستان کی پالیسی کا جو شفٹ ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ پاکستان نے ڈھکے چھپے الفاظ میں UAE اور عرب ممالک کی کمزوری، UAE اور عرب ممالک کا جو فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ ہے اسے ایکسپوز کیا تھا۔ تو یہ سچویشن بنی تھی متحدہ عرب امارات کی اسرائیل ڈیل کے حوالے سے، اور اب انہوں نے چلیں ٹھیک ہے آپ نے فلسطینیوں کے خون ناحق کا سودا کر دیا، آپ نے فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا، وہ بات سے کہیں نہ کہیں آپ ڈیفینڈ کر لیں گے، آپ کشمیریوں کے معاملات پر نہیں بولتے، آپ اس پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، وہ بھی چلیں آپ کبھی نہ کبھی ڈیفینڈ کر لیں گے، لیکن ایک چیز ہوتی تھی اور وہ تھی جس پہ تمام تر مسلمان یونائٹ ہوتے تھے، اور وہ تھی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقائے نامدار کی شان میں
کوئی بھی گستاخی برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا، اور اس کے بعد کی بھی ریپریکیشنز آپ کو بتاؤں گا کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے۔ لیکن پہلے یہ بیان آپ کے سامنے رکھ دوں۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ ہیں انور غرقاش، انہوں نے فرانس کے صدر ایمینول میکرون کے اسلام مخالف بیان کی حمایت کر دی ہے۔ جرمن جو جریدہ ہے DW، جو جرمنی کا آفیشل نیوز ایجنسی ہے، اس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ انور غرقاش نے اس دعوے کو مسترد کر دیا جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایمینول میکرون نے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف توہین آمیز بیان دیا۔ انور غرقاش نے یہ کہا کہ ہمیں میکرون کے بیان کو بغور سننا چاہیے، وہ مغرب میں مسلمانوں کو تنہا نہیں کرنا چاہتے اور وہ درست کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغربی ممالک میں مسلمانوں کو بہتر طریقے سے ضم ہونا چاہیے اور فرانسیسی حکومت کو اس مقصد کے حصول کے لیے طریقے تلاش کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ انور غرقاش نے تمام تر تنازع کا ملبہ ترک صدر طیب ایردوان پر ڈالتے ہوئے کہا کہ جیسے ہی طیب ایردوان کوئی کمزوری دیکھتے ہیں وہ اسے اپنا اثر بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے قبل ابو ظبی کے جو پرنس ہیں محمد بن زید، انہوں نے بھی فرانسیسی صدر کو ٹیلی فون کر کے اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ بات چیت کے دوران انہوں نے فرانس میں ہونے والے حملوں کو اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دیا، جو کہ بالکل ہیں، وائلنس از ناٹ این آنسر، لیکن یہ لوگ اپنی حمایت کا بھی ترک صدر رجب طیب ایردوان کی خار میں لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کا سودا کر چکے ہیں۔ ان کے اپنے تجارتی مفادات ہیں۔ اب یہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ فرانس کے صدر نے کہا کیا تھا۔ فرانس کے صدر کا اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے، وہ اپنے بیان پر وضاحتیں دے رہا ہے، اور یہ نام نہاد مسلم امہ کے لیڈران اور یہ عرب ممالک فرانس کی حمایت میں اتر آئے ہیں۔ اتنا تو وہ خود کو سپورٹ نہیں کر رہا، اس کا اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے قریب ہے۔ فرانس کے صدر ایمینول میکرون نے ایک تو سرکاری سطح پر گستاخانہ خاکے مختلف بلڈنگز کے اوپر لائٹوں کے ساتھ پروجیکٹرز کے ساتھ چلوائے، اس کے بعد اس نے اسلام کو بحران کا مذہب کہا، اس نے اسلام کے مخالف بیانات دیے، اس نے اس تمام تر سچویشن کو ڈیفینڈ کیا، اور اس نے کہا کہ کوئی جذبات مجروح نہیں ہوتے، جن کے جذبات مجروح ہوتے ہیں وہ اپنا قبلہ درست کر لیں۔ کوئی اس سے کسی کی بات کرنے سے، فریڈم آف ایکسپریشن سے، کارٹون بنانے سے کسی کے جذبات مجروح نہیں ہونے چاہیے، یہ کہنا تھا ایمینول میکرون کا۔ اب ایمینول میکرون ابھی حال ہی میں مسلمان ممالک کی جانب سے جو بائیکاٹ مہم ہے، اپنا اس کا ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، اس کے اندر آئے دن دھماکے ہو رہے ہیں، اس سے ڈر کے ایمینول میکرون نے یہ بیان دے دیا کہ میں تو مسلمانوں کے جذبات کو سمجھتا ہوں، میں تو مسلمانوں کے جذبات کا بڑا احترام کرتا ہوں، مسلمانوں کے دل دکھے ہیں، آپ برائے مہربانی میری سچویشن سمجھیں، میرے بھی کچھ فرائض ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ وہ اپنی تعویلیں دے رہا ہے، لیکن یہ لوگ کھل کے، اتنا تو وہ اپنے آپ کو نہیں سپورٹ کر رہا جتنا یہ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے سپورٹ کیا ہے۔ اب یہ اماراتی وزیر نے جو بیان دیا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر سے اس کی کچھ پوائنٹس جو ہیں، کی پوائنٹس۔ انہوں نے کہا کہ ایمینول میکرون کی تقریر کو غور سے سننا ہوگا۔ ایمینول میکرون ٹھیک ہیں، وہ مغرب میں موجود مسلمانوں کو الگ تھلگ نہیں کرنا چاہتے۔ اب یہ انور غرقاش ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا، اور یہ وزیر خارجہ ہیں۔ وزیر خارجہ کا بیان پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہ جو پرنس ہیں متحدہ عرب امارات کے، انہوں نے ایمینول میکرون کو کال کر کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہ صورتحال ہے۔ دوسری جانب یورپ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یورپ کے اندر اب آئے دن پھر سے اٹیکس ہو رہے ہیں۔ پہلے فرانس کے اندر نیس میں ایک چرچ پہ حملہ ہوا، ابھی ویانا میں ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے۔ ویانا آسٹریا کا شہر ہے، اور ویانا کنونشن آپ کو پتا ہوگا، وہاں پر اقوام متحدہ کا پہلا اجلاس ہوا، تو اس حوالے سے یہ شہر بڑا مشہور ہے، وہاں پر بھی ایک ٹیرر اٹیک ہوا ہے۔ اب یہ ساری سچویشن کو سمجھنا ہوگا ہمیں، اور اس میں انہوں نے بڑی اہم باتیں کہی ہیں، اور اس پوری صورتحال میں اب پاکستان اور ترکی جو ہیں ان کا اب کردار مزید بڑھ گیا ہے، کیونکہ پہلے تو یہ لوگ خاموش تھے، مجرمانہ خاموشی اپنائے ہوئے تھے، اب یہ لوگ کھل کے اظہار میں آ گئے ہیں، کھل کے حمایت کر رہے ہیں۔ اب یہ جو سعودی عرب اور ان کا تعلق ہے، اور ترکی اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ اب لیبیا کے اندر UAE جو ہے وہ ترک صدر کے خلاف، یعنی ترکی کے خلاف وہاں پر کے جو خلیفہ ہے اس کی حمایت کر رہا ہے۔ اب دوسری جانب UAE جو ہے وہ مصر کو ترکی کے مقابل اس نے کھڑا کیا ہوا ہے، دنیا بھر میں ترکی کے خلاف ایک پرسیپشن کریٹ کر رہے ہیں۔ اب جو گریس ہے، یونان جسے آپ کہتے ہیں، ترکی کے ساتھ اس کا ترکی کے ساتھ ہی ملک ہے، اور ابھی حال ہی میں جو زلزلہ بھی آیا ترکی میں، اس کے کچھ جھٹکے یونان یعنی کہ گریس میں بھی محسوس کیے گئے۔ اب گریس کے ساتھ بھی ترک کشیدگی میں اس کی حمایت بھی کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات، تو جہاں جہاں ترکی کے کوئی مسائل ہیں متحدہ عرب امارات والے اس میں گھس جاتے ہیں۔ اب انہوں نے صرف فرانس کے صدر کی حمایت نہیں کی، فرانس کے صدر کے بیان کا دفاع نہیں کیا، انہوں نے ترک صدر رجب طیب ایردوان جو ہیں انہیں بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس پوری صورتحال کا ملبہ طیب ایردوان پر ڈال دیا، جو کہ سراسر ناانصافی ہے۔ طیب ایردوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے دفاع میں بولے، اور بڑا اچھا بولے، اور وزیر اعظم اور طیب ایردوان کی گفتگو بھی ہوئی ہے، اور بہت جلد میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ
دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ ملنے والے ہیں، یعنی کہ ترکی اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کی ایک بڑی اہم ملاقات ہونے والی ہے۔ اور ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کیونکہ اب OIC بالکل معدوم ہو چکی ہے، عرب ممالک سودا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بھی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے فلسطینیوں کا سودا کیا، اسے تو آپ کہیں نہ کہیں ڈیفینڈ کر لیں گے۔ یہ معاملہ ایسا تھا جس میں تمام تر مسلم ممالک کو متحد ہونا تھا، تمام مسلمان ممالک کو یونائٹ ہونا تھا، لیکن ان عرب رہنماؤں نے اس کا بھی سودا کر دیا۔ اس معاملے پر بھی یہ لوگ اپنے مفادات کو دیکھنا شروع ہو گئے، جبکہ کوئی مسلمان اس معاملے پر اپنے مفادات کو نہیں دیکھتا۔ اب اس ساری صورتحال میں ایک اور بات بڑی سمجھنے کی ضروری ہے کہ ایک طرف تو متحدہ عرب امارات کے جو لیڈران ہیں وہ فرانس کو اپنی حمایت کا یقین دلا رہے ہیں اور طیب اردوان کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن ان کے اپنے ملک کی سپر مارکیٹس جو ہیں، ان کے اپنے ملک کے اندر جو صدر ہیں، ان کے اپنے ملک کے اندر جو لوگ ہیں، وہ طیب اردوان اور عمران خان کے کہی ہوئی باتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ وہاں پر بائیکاٹ فرینچ مہم UAE میں بڑی زور و شور سے جاری ہے، ان کی حکومت انہیں روک رہی ہے، لیکن لوگوں کو تو آپ نہیں فورس کر سکتے کہ بھائی اٹھو اور جا کے فرینچ پروڈکٹ ہی خریدو، یہ تو لوگوں کی اپنی مرضی ہے۔ اس میں تو فریڈم آف بائنگ ہے، اور فریڈم آف بائنگ تو ہر بندے کی اپنی ہے، میری مرضی ہے میں جو مرضی خریدوں اور جو نہ خریدوں، یہ کنزیومر کی مرضی ہوتی ہے۔ تو UAE کے اپنے لوگ بھی انہیں ریجیکٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا بوکھلائے بھی ہوئے ہیں اور یہ مزید ڈرے ہوئے ہیں طیب اردوان کی پاور سے۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے، اب عنقریب آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا اجلاس بھی ہوگا، اور اب ایک نئی تنظیم بنانے کی جو ضرورت بڑے عرصے سے پیش آ رہی تھی، اس اقدام کے بعد متحدہ عرب امارات نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کے خلاف بولنے والے اور ان خاکوں کو ڈیفینڈ کرنے والے ایمینول میکرون کو ڈیفینڈ کیا، اس صورتحال کے بعد اب ناگزیر ہو چکا ہے کہ اب ایک نئی اسلامی ممالک کی تنظیم بنائی جائے۔ OIC کو نہ چھیڑا جائے، نئی تنظیم بنا لی جائے، اس میں صرف وہی ممالک ہوں جو اہم ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کا بھی دفاع کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے حقیقت میں کسی انٹرسٹ کو دیکھے بغیر ان کا دفاع کر سکتے ہیں، صرف وہی ممالک جو ہیں وہ اس تنظیم میں ہوں گے۔ تو آنے والے دن بڑے اہم ہیں، اور یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے جو متحدہ عرب امارات کی جانب سے ہوئی ہے، اور سعودی عرب کے اندر بھی اب یہ چیز ابھر رہی ہے کہ محمد بن سلمان کیوں نہیں بول رہے، کیوں خاموش ہیں، اور وہاں کے شہری بھی طیب اردوان اور عمران خان کے جو بیانات ہیں انہی کو شیئر کر رہے ہیں، انہی کو ایک گائیڈنگ لائٹ کے طور پہ لے رہے ہیں، کیونکہ یہ چند حکمرانوں کو نکال کے تمام تر مسلمان جو ہیں ان کے دل دکھے ہوئے ہیں، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کسی قسم کی کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ بڑی ایک اہم اب اور امپورٹنٹ اپڈیٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا۔ اسی کے ساتھ مخدوم شہاب کو اجازت دیجیے، ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اس چینل کو جتنا زیادہ آپ سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کریں۔ گزشتہ چند دنوں میں آپ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور ہم 1 لاکھ سبسکرائبرز کا ہم نے مائل سٹون تقریباً 7-8 دن میں اچیو کیا، اور اس وقت آپ کی محبت کی وجہ سے ہی ہم YouTube پر فاسٹسٹ گروئنگ پاکستانی چینل ہیں۔ تو یہ آپ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد آپ کا سپورٹ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ اسی طرح ایمانداری، مکمل ایمانداری کے ساتھ اصل اور مصدقہ خبر اور وہ تجزیہ جو میرے ملک اور میرے مذہب کے حق میں بہتر ہے، اس تجزیے کے ساتھ اصل اور 100% مستند خبر آپ تک اسی طرح ایمانداری کے ساتھ ہم پہنچاتے رہیں گے۔